ایک یہ کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں, دوسرا یہ کہ ہیوی وائلنس کر دیں. فائن ان دونوں کیسز میں رات کی رات ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کی یہ جو کال ہے نا 24 والی, یہ بڑی دیر سے پلان ہو رہی ہے. جو مخالف تھا نا 18ویں ترمیم کا, وہ عمران خان تھا. دیکھیے کہ جس بندے کو پسند بھی نہیں تھی ترمیم, سب سے زیادہ کام اس نے کیا. میرے خیال میں سر ڈے 1 سے یہ خان کا ٹیسٹ میچ رہا ہے, پرسیپشن کے اوپر خان جیتا ہوا ہے. سر جانی نقصان ہوا ہے اس کے اندر, ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو حیران و پریشان ہوں سر کہ وہ اب اتنا ہم کلیمیٹائز ہو گئے کہ یار کہ جب بھی یہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے یار ایک ادھر پولیس والا بیچارہ مارا جائے گا. یہ کیا بکواس بات ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں سر؟ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا. کس چیز میں؟ وہ سر کیونکہ شو کبھی پہلے ہو جاتا ہے کبھی بعد ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے نا کسی طرح سے بھی ہم سے خوش نہیں ہو پاتے. سر لوگ خوش نہیں ہیں. مجھے آج کافی لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ یار ابھی تک شو نہیں آیا, تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں کرنے کے لیے, یار تھوڑی دیر میں آ جائے گا. تو وہ سر لڑ پڑے, کہتے ہیں دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے کہ یار ہم نے ٹائم رکھا ہوتا ہے اپنا, جب ہم نے سننا ہے کہ مطلب دفتر کے بعد, کچھ لوگ صبح سنتے ہیں. تو میں نے کہا اٹس ناٹ ریلی مائی پرابلم. میں تو سر اپنی کنوینئنس پہ کروں گا سر. جو یہ ہم نے کب کہا ہے کتنے بجے آیا کرے گا؟ ساؤنڈز لائک یور پرابلم. ہاں تو سر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی فلانے ٹائم پہ کریں گے. کچھ لوگوں کو جلدی پسند ہے, کچھ لوگ تو یہ بھی کامنٹ کر رہے تھے جی میں نے سڈنی نے کہیں پہ, میں بس اٹھی ہوں یا اٹھا ہوں تو آپ کا شو آیا ہوا تھا, تو میں تو ناشتے کے ساتھ پڑکا دیے میں نے. تو دیکھیں سر ہم گلوبل اینٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم کو ٹائم زونز میں نہیں چلتے, ہم صرف فوڈ ٹائم میں چلتے ہیں. واہ. اور دوسرا یہ کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ بے شک نا اگر آپ ایک ٹائم پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ آپ ایک دن پیچھے رہو. اور ہمارے تو شو ٹائم لیس ہیں, کیونکہ آپ آج کوئی پرانا شو نکال کے دیکھ لیں وہ بھی ایسے سدا بہار. بات وہی ہو رہی ہوگی سر جو ہم بڑی دیر سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم باتیں نہیں کر رہے سر. ہم بیسکلی کر یہ رہے ہیں کہ ہم چیزیں باندھ رہے ہیں سر. ہم جو باندھی جا رہے ہیں سر وہ پیچھے لے جائیں, ابھی لے جائیں تو سر کنیکٹیوٹی مل جائے گی. واہ 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 واہ. اور مطلب ہم نا فیلز اور وائب سے آگے نکل گئے ہیں. فیلز اور وائب سے آگے سر. ہم صرف لوگوں کو نا کنیکٹ کر رہے ہیں. ہم صرف وہ ہیں جو نوکیا تھا سر 2001 میں, بیسکلی کوشش کر رہے ہیں وہ بننے کی سر. باقی سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر لاہور میں سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹویٹر وی پی این کے بغیر چل رہا ہے. فائر وال سنا ہے سین آن کر کیا ہوا, نئی ڈپلوائے ہوئی ہے. ڈی چوک پروٹیسٹرز پہنچے, ڈی چوک پہ رینجرز نے قبضہ پھر کر لیا. یہ جس وقت ہم ریکارڈ کریں تب تک کی میں ایسے سوچا خبر نامے کی طرح اپڈیٹس کر. ہاں جی, یہ ان کو بتا دیں ابھی ہم جب بیٹھے ہیں تو 6:30 ہو رہے ہیں. تو سر ڈی چوک پہ واپس رینجرز نے قابو کر لیا. اب وہ شاید بلو ایریا تک واپس چلیں گے تھوڑا. ہاں جی, وہ سینٹورس پہ کھڑے ہو گئے. اب جیسے ہی اندھیرا ہوگا تو وہ ایسے اٹیک کریں گے, پھر ادھر سے پسپائی ہوگی, پھر ادھر سے اٹیک ہوگا, پھر یہ پسپا ہوں گے. سر یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ عجیب سی کوئی گیم چل رہی, وار گیمز چل رہی ہیں. اللہ معاف کرے. سر شیلنگ بہت ہوئی, کنٹینرز پہ بہت چیزیں ہوئی, کہا گیا نہیں پہنچ سکو گے, اٹک تک وہ پہنچ گئے. سنجانی کی آفر کی گئی جو سنا خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لی تھی, لیکن پھر پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہم تو کہیں بیٹھنے نہیں آئے, ہم تو ڈی چوک ہی بیٹھنے آئے. اور بیٹھنے بھی کیا ہیں, ہم تو یہاں کھڑے ہونے آئے ہیں, ہم تو یہاں ہلا گلا کرنے آئے ہیں جب تک خان کو آپ ریالہ سے ریلیز نہیں کرتے. تو ظاہر ہے سر یہ تو گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ان کو ڈسپرس نہیں کر سکی. اور میں سر بڑی کبھی میں نے اس طرح سے کہا نہیں, بٹ رپورٹس کے مطابق اور جو ویڈیوز ہیں بندہ تو ٹھیک ٹھاک ہے وہاں پہ, بندہ کم نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہوں کہ لاکھوں ہیں, بٹ 20-25 ہزار بندہ سر ادھر ہے, اور وہ بہت بندہ ہوتا ہے. میرے تو خیال میں اسلام آباد کے لیے 5,000 بھی بہت ہوتا ہے, لیکن یہ 20-25 ہزار تو ایک بہت سیریس نمبر اٹھ کے آیا ہے اس دفعہ. کتنی حد تک سسٹین رکھتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی؟ مجھے جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یار آپ ان کو مطلب سیکشن 245 آرٹیکل 245 یا سیکشن 245 جو بھی ہے جس کے تحت آرمی بھی آ سکتی ہے, آرمی بھی آئی ہوئی ہے وہاں پہ سر. آرمی کو ایک سارٹ آف شوٹ ٹو کل آرڈر ہے اگر کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ کرتا ہے. اور یہ جو اس دوران سے 245 کے دوران جو بھی ایکشنز لیے جاتے ہیں ان دا پروٹیکشن آف جو آپ کے باقی سٹیزنز ہیں, اور جو پروٹیسٹرز اگر مار بھی دیتے ہیں تو اس کی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی, وہ کیس نہیں ہو سکتا. وہ آئی تھنک کیا کہتے ہیں اس کی جورسڈکشن نہیں رہتی پھر کورٹس کی. یہ بھی کوئی اتنی زبردست بات نہیں ہے. اینڈ سر آل سیڈ اینڈ ڈن ابھی تک حکومت جو ہے وہ آج بزی ہے بیلاروسین وفد کے ساتھ. وہ بھی اس سے خبر ہے نا, تو ان کے ساتھ کچھ معاہدے شاہدے ہو رہے ہیں جس کے لٹرلی بیک گراؤنڈ میں مطلب میں تو حیران ہوں کہ
کوئی ہمارے جو کے پی کے بھائی ہیں, مطلب جب بیلاروسین یہ کانفرنس ہو رہی تھی وہ بول رہے تھے پیچھے یوں نہیں کھڑا ہوا تھا مطلب ونڈو کے اندر. تو باقی سر یہ سب تمام تر چیزیں میڈیا کی حد تک بات کر رہے ہیں تو ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس کا. لوگ جو ہیں وہ سلیکٹیو امیجز دکھا رہے ہیں, سلیکٹیو گفتگو ہو رہی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. میرے خیال میں ایز پر پالیسی چینلز نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے اور سارے اینکرز کو کہا ہے کہ یار اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی. آئی ایم پریٹی شیور آج کے جو ٹاپ بھی آپ کے جو ٹاک شوز ہوں گے ان میں یہ ہلکی سی اس کی جھلکیاں ہوں گی, کوئی اس کے اوپر باقاعدہ بحث نہیں ہوگی. تو یہ سر ساری معاملات ہیں. تو کیا ملا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی بڑی زیادتی سرکار کر رہی ہے ٹی وی چینلز کے ساتھ. یہ ٹی وی چینل والے جو ہیں یہ ٹیکس پے کرتے ہیں, مطلب اکثر یہاں بلکہ سارے ہی کرتے ہیں, مطلب کوئی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت چھپاتا ہو لیکن بہرحال اینٹیٹیز ہیں یہ. بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو منع کر کے کہ نہ دکھاؤ, آپ نے ان سے ساری کریڈیبلٹی چھین لی. ان کا تو جو جرنلسٹ ہے, رپورٹر ہے, وہ تو تیار ہے جا کے کیمرہ لے کے کھڑا ہونے کے, آپ نے منع کر دیا. اچھا اب جو ویورز ہیں وہ جب سارے شفٹ ہو جائیں گے سوشل میڈیا پہ تو پھر سب سے پہلے سرکار کو یہ اعتراض ہوگا کہ یار یہ تو سوشل میڈیا پہ جو ایک بندہ ہے سٹیزن جرنلسٹ, یہ تو ڈبل چیک بھی نہیں کرتا اور نیوز آگے دے دیتا ہے اور اکثر غلط ہوتی ہے. تو یار وہ جو ادارے ڈبل چیک والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ نے ریپیوٹ ہی نہیں رہنے دی. تو آپ نے تو بیڑا گرک کر دیا. ایک بندہ کاروبار پیسے خرچ کے کاروبار شروع کرنے آیا تھا. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیوز چینل کھولنے کے لیے نا, خیر پاکستان میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ایک نیوز چینل کھولنے کے لیے سب سے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے 10,000 گھنٹے کی پروگرامنگ. یہ آپ کے پاس ہو تو آپ نیوز چینل شروع کرتے ہو. پھر آپ نے سیٹلائٹ کی فیس علیحدہ دینی ہے, آپ نے یہ فوٹیج علیحدہ بنانا ہے, آپ نے اربوں خرچہ ہے سر, اربوں میں چلا جاتا ہے. آپ نے ان کی کریڈیبلٹی زیرو کر دی. صحیح, تو کریڈیبلٹی زیرو کر دی. دوسرا سر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی تو ہوتا ہے نا سر کہ ایک بندہ جس ادارے میں ہے, ایک رپورٹر ہے, پولیٹیکل رپورٹر ہے, بیٹ رپورٹر ہے کسی اور چیز کا, he wants to do his job, this is what he's meant to do. مطلب یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ نے کسی بندے کو فائنلی فارمولا 1 کا ڈرائیور بنا دیا ہے اور آپ کہتے ہیں یار ابھی تو اوپر سے نہیں اوپر تو جانا ہے, تو اوپر چلا ریلیکس کر, بھی بعد میں دیکھیں گے اس چیز کو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. they want to cover it, ان کا جاب ہے, وہ مس آؤٹ کر رہے ہیں, وہ اداس ہوں گے اس بات سے. ایک پرسنل جاب سیٹسفیکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر. سر یہ تھوڑے دن پہلے نا, ہم ویسے آئیں گے اس پہ بھی, دھرنے جلسے پہ بھی آئیں گے, اب یہ بات کیونکہ شروع ہو گئی ہے. تو تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ جو ہے نا ایک وہ ورک شاپ ٹائپ چیز تھی, اور بڑے بڑے جو لوگ تھے کامیاب, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بتانا تھا سوشل میڈیا کیسے استعمال کرنا ہے. سارے اسٹوڈنٹس جرنلزم کے تھے. تو ادھر جو ہے نا بڑی لمبی تقریریں ہوئیں کہ دیکھیں آپ نے سورس ڈبل چیک کرنا ہے, نیوز کو 3 دفعہ چیک کرنا ہے, اینچ کرنا ہے, اونچ کرنا ہے, اور خبردار یوں نہ ہو جائے, اور سنسنی نہیں پھیلانی, اور فلانا نہیں کرنا. اور وہ بچے بیچارے جو ہیں زندگی سے آوازار شکلیں ان کی مجھے نظر آ رہی بیٹھے ہوئے. اب میں ان کو جو ہے نا ایک چیز, مجھے کسی نے بولنے کا موقع نہیں دیا, ورنہ میں ان کو ایک چیز بتانا چاہتا تھا, اور وہ یہ تھی کہ بیٹا ان کی باتیں نہ سنو, ٹھیک ہے. ایک تو سب سے بڑی جو پہلی بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ میری عمر کے یا میرے سے بڑی عمر کے جو کامیاب لوگ ہیں نا, وہ جب بھاشن دیتے ہیں تو بالکل ضرورت نہیں ہے جو ینگسٹرز ہیں ان کو سننے کی. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو بڑی عمر کے ہیں یہ تو مطلب بائی چانس یہ اوپر آ گئے ہیں, اور یہ تو ڈکا لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی اور اوپر نہ آ سکے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہر کوئی یا تو 2 نمبری کر کے اوپر آیا یا فلوک سے اوپر آیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی ہے یار, اوپر پوزیشن 150 ہے. یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ جو اوپر آ گیا وہ قابل نہیں ہے, اور بھی بڑے قابل تھے جو اوپر نہیں آ سکتے. ہاں اچھا, یہ ڈکا لگانا چاہتے ہیں. بنیادی بات یہ کہ جو سارا مسئلہ ہے نا فیک نیوز اور فلانا نیوز, اور سوشل میڈیا ریگولیٹڈ ہونا چاہیے, اور او بھائی یہ آپ یہ ینگسٹر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ نیوز کیریئر کی رسپانسبلٹی نہیں, یہ سرکار کی رسپانسبلٹی ہے. سرکار اس کو اگر پورا نہیں کرتی تو آپ کا میرا اسٹوڈنٹ کا تو کوئی لینا دینا نہیں. بٹ ٹھیک ہے, ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, شوق سے جانے, اگر اس کو فالو کرنا چاہتا ہے شوق سے کرے. لیکن بات پھر وہی ہے, آپ اگر ینگ ہیں, آپ نے سب سے پہلے تو نظر آنا ہے, نوٹس ہونا ہے. آپ یہ ٹھیک ٹھیک حرکتیں کر کے نوٹس کیسے ہوں گے, نظر کیسے آئیں گے؟ میں اگین یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 2 نمبری کریں, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جو 1 نمبری سے چل رہا ہے اس کو تو دکھانے نہیں دیا جا رہا.
دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ریگولیٹ کیا جاتا ہے. وہی جو عدالتیں ہیں وہ کیسے سنتی ہیں؟ وہ سنتی ہیں. ڈیفیمیشن لا جو دوسری چیز پہ لاگو ہوتا ہے وہی سوشل میڈیا پہ بھی لاگو ہو جاتا ہے, کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے. اچھا اگر آپ سے وہ نہیں ہو رہا تو سوشل میڈیا ریگولیٹ کر کے آپ سے کون سا ہو جانا ہے. بات پھر وہی ہے کہ راتوں رات 26ویں ترمیم ہو گئی, بیٹھے بیٹھے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے آدھی پاور لوز کر گیا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ عدالت نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, اگین میرے خیال میں پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن عدالت تو اس سے بہت کم چیزوں پہ ہم نے دیکھا تاریخی طور پہ پھڈا ڈال دیتی ہوتی ہے. وہی سب کو لگا ہوگا کہ یار چلو مدت ملازمت تو بڑھ ہی رہی ہے نا. اچھا بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے یہ عدالتیں جو ہیں یہ ڈیفیمیشن پہ کیوں نہیں فیصلہ کرتی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے چیف پھنس چکے ہیں مسئلوں میں. ان کو پھر صحافیوں نے ان کی سائیڈ لی اور ان کو بچایا. یہاں پہ کل کو کون پھنس جائے کسی غلط چیز میں یا ٹھیک چیز میں وٹ ایور, کس کو پتہ. یہاں پہ سیاستدان بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے, جو پاور میں ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار 2-2.5 سال میں حکومت چلی جانی ہے, پھر اسی نے میرے کام آنا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ میں کون سا دودھ سے دھلا ہوا ہوں, تو یہ غلط چیز کو بھی شاید لے کے پازیٹیو کر دیں. سو آپ نے کہا بھائی بگڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہو ایک وہ ینگ جرنلسٹ کو کہ بیٹے ساری ذمہ داری تیرے پہ, کیوں ہے بھائی اس پہ ذمہ داری؟ ایک تو ذمہ داری نہیں ہے, دوسرا سر چلے میڈیا ایتھکس اور ایتھیکل آپ کو ان تھیوری پڑھانی چاہیے جرنلزم اسٹوڈنٹ پڑھ ہی لے گا وہ تو. اس کے بعد ہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی بیٹھیں اور فیک نیوز بنائیں اور سب کچھ کریں اور اپنے آپ کو مشہور اس طرح سے کریں. ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جو بندہ ان کو بتا رہا ہوگا اس کے دور میں اخبارات ہوتے ہوں گے, پھر ٹیلی ویژن میں وہ آئے, پھر انہیں ٹیلی ویژن کر لیا, پھر وہ ولاگنگ میں آ گئے, پھر وہ ان کا اپنا چینل بن گیا, پھر سکسیسفل بھی ہو گیا, اچھی بات ہے. ایک بچہ جو بیس لیول سے آ رہا ہے اس کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے اولڈن جو آپ کی طریقہ کار ہے, اس کو شوق ہو لکھت کا پرنٹ کے اندر یا ٹیلی ویژن کے اندر پروڈیوسر بننے کا, ورنہ تو اس نے اپنا چینل بنانا ہے اور اس نے شروع ہو جانا ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے پھر تنقید اگر اس کے اوپر کو کرے گا کہ یار یہ جھوٹ بولا ہے اس نے, تو پھر کوئی قانونی رستہ ہونا چاہیے جس کے اوپر اس کو پینلائز کر لیں. اصل میں یہاں پہ تو ایک ایڈڈ لیکچر ہونا چاہیے سر. ایک تو یہ تو ہوگا نا سارے جو آپ کے ایتھکس اور جرنلزم, وہ دوسرا ہونا چاہیے دی ٹروتھ اباؤٹ کورٹس, میڈیا کی جو کورٹس ہیں یہاں پہ جو ڈیل کرتے ہیں ڈیفیمیشن سے, اس کے اندر زیادہ 2-3 لائنیں نہیں وہ یہ کہ یار آج تک کتنے کیسز جو ہیں وہ ٹرائی ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے کے اوپر کسی کو بھی ہرجانہ پے کرنا پڑا, بہت کم ہوں گے بلکہ شاید کلوز ٹو 0 ہی ہوں. تو یہ بھی اس کو بتا دیں تاکہ سب پوری پکچر تو ہونا اس کے پاس, ایجوکیٹ تو ہے نا. اور ہمیں تو بڑی دیر بعد پتہ چلا خود مارے کھا کے ڈیفیمیشن سے کچھ نہیں ہوتا. اور بات یہ ہے کہ یہ بڑی, آپ اگر یہ امید رکھیں کہ جی میں اس چوک پہ سے اشارے اتار لوں گا اور سب لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو رستہ دیں گے, تو ہاں مطلب اصولی طور پہ دینا چاہیے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان چھوڑے امریکہ میں بھی کتنے کو لوگ ایک دوسرے کو رستہ دیں گے. ہاں سر یار سر وہ تو ٹریفک پہ تو آئے نا. تو یہ اگر مطلب پھر وہی بات ہے, اگر سرکار یا ریاست اس میں سیریس ہے ڈیفیمیشن میں, تو وہ ان کو قانون پہ عمل درآمد کرانا پڑے گا. اگر وہ نہیں کرا رہے فار وٹ ایور ریزن, جو کہ ریزن ہم پہلے بیان کر چکے, آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ بٹ ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, نہیں کرنا چاہتے ہیں باقی ٹھیک ہے. کو آپ کو کیس کوس ہو گیا دیکھ لیجیے گا. نہیں, اور کیس کوس ہو گیا تو باقی پھر مطلب پھر آپ پھنس بھی سکتے ہیں. مطلب بات تو پھر وہی ہے, یہاں پہ آپ کے خلاف کیس کا فوری طور پہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور 17.5 سال بھی لگ سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو ادھر مطلب نہ آپ کسی کو دے سکتے ہو طریقہ کار فارمولا ٹو سکسیس, نہ فیلئر. بھائی ادھر تو نصیب ہے, وہ بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں برتھ لاٹری ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہو گئے, کدھر پیدا ہو گئے, کیا ہو گیا. سر بالکل بارہ سر, یہ تو چلیں ہم شروع ہوئے تھے اس چیز سے کہ میڈیا کو ادھر جو رول دیا ہے بائی ناٹ لیٹنگ دیم رپورٹ, بہت عجیب سی بات لگتی ہے مجھے یہ. لیکن ویسے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا لوگ, فرق کیا پڑتا ہے اگر نیشنل آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی تھوڑے کچھ کما بھی لیں اور کچھ دکھا بھی دیں. مطلب دیکھیں ہر بندے کو نہیں آتا وی پی این چلانا, ہر بندہ ٹویٹر پہ نہیں ایکسیس کر سکتا, ہر بندہ نہیں اس کو مل رہی ویڈیوز, ہر بندہ دیکھنا چاہتا ہے, ہر بندہ سمجھنا چاہتا ہے کیا اور ہے, نہیں کر سکتا وہ. ہاں جو جس چیز کو جو چیز وہ کر سکتے ہیں ایکسیس, مطلب کمیونل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کمیونٹی اس کے اندر, مطلب وہاں پہ چلے ایک ادھر ٹی وی تو کہیں لگا ہوگا نا بھی اس میں لگا کی ہوا ہے یار ملک.
اور جب وہ نہیں ایکسیس کر سکتے نا یا ٹی وی پہ ان کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں آ رہا تو پھر وہ جو سنتے ہیں نا لوگوں سے وہ ایک وی لاگ کو سن کے جب ایک بندہ اس کو آگے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے تو پھر مزید انارکی پھیلنے کے اور اس کے چانسز ہیں. دوسرا جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے نا وہ تو ہم 1.5 ہفتہ پہلے سے دھرنا شروع ہونے سے 1.5 ہفتہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں کنٹینر اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کیوں اسلام آباد بند کر رہے ہیں. ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں جو ہے مطلب وہ خدا نہ خواستہ پیلٹ چلی ہے یا نہیں چلی یا ربر بلٹس چلی ہیں یا نہیں چلی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ چلی ہیں, دیگر کہتے ہیں کہ نہیں چلی ہے. چلیں ہم ابھی اس پہ بات نہیں کرتے. شیلنگ تو ہوئی ہے نا, وہ تو آپ نے میں نے دیکھی ہے, تو محسن نقوی صاحب اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کرتے ان کو آنے دیتے, وہ آ کے بند کر لیتے. ٹھیک ہے, وہ آ کے بند کرتے, ان کا میٹر ڈاؤن ہوتا, ان کا خرچہ شروع ہوتا. وہ تو کل رات تک تو بلکہ آج دوپہر تک تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پراٹھے کھا رہے تھے, آپ نے اسلام آباد بند کیا ہوا تھا. اچھا رستے یہ جو اگر گولیاں یا شیلنگ کرنے کی سہولت موجود تھی, بائی سہولت میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. مطلب جب کسی اور ملک سے جنگ بھی ہوتی ہے نا تو ایک دفعہ جب فوجیں آگے آمنے سامنے آتی ہیں تو جو فوجی ایک ہوتا ہے نا وہ بندوق نہیں چلا سکتا, وہ کوئی نہ کوئی ایک سب سے پہلے جو سپروائزر کو جنرل ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ فائر. یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے کسی پہ گولی چلانے والے, بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, اور یہ آپ کسی کے ملک پہ بھی کر رہے ہو تو یہ بہت بڑا, یہ تو آپ کے اپنے شہری ہیں, یہ آپ کے اپنے شہر کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو یہ پتا تھا کہ ہم جو ہے نا 245 لگا سکتے ہیں, ہم شیل مار سکتے ہیں, ہم ربر بلٹ فائر کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یہ کانفیڈنس تھا تو آپ پھر بھی باتیں ان کو آنے دیتے. آپ کو یہی ڈر تھا نا کہ جی وہ آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ نہ کرتے ہیں, وہ آ کے سپریم کورٹ پہ شلواریں نہ سکھائیں, وہ مطلب جو بھی کچھ تاریخ میں ہو سکے. تو جب وہ اس قسم کا کچھ کرتے آپ تب مار لیتے, آپ نے ان کو رستے میں ہی مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب مجھے تو اس ساری پریکٹس کا, اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو آنے دیں, ان کو آ کے بیٹھنے دیں, ان کو رات کی سردی, میں ٹھیک غلط کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ان کو رات کی سردی برداشت کرنے دیں, ان کو دن کے کھانوں کا بندوبست کرنے دیں, پیسے ارینج کرنے دیں, انہوں نے کہاں پہ ہگنا ہے ان کو وہ ارینجمنٹ کرنے دیں. یہ سارا کچھ بجائے کہ آپ ان پہ چلائیں گولیاں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی فوری طور پہ کیا ہوگا کہ اگر یہ ان کو آنے دیں گے, بیٹھنے دیں گے, ہو سکتا ہے 4 دن بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے ہفتہ بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے 20 دن بیٹھ جائیں یا زیادہ, آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں نے آج رات ختم کرنا ہے یا کل ختم کرنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ ہاں سب کو چھوڑ دیں, دوسرا یہ کہ ہیوی وائلنس کر دیں. فائن, ان دونوں کیسز میں رات کی رات ختم ہو جائے گا. فائن پھر 3 مہینے بعد کی کرنا ہے کیونکہ وہ تو پھر آ رہے ہیں. سر ایک تو دیکھیں نا کہ انہوں نے اس والی ایکسرسائز میں اپنی فل مائٹ لگا لی ٹو اسٹاپ دیم, couldn't stop them. پہنچ گئے ڈی چوک تک نا, کم پہنچے, سارے نہیں پہنچے, پہنچ گئے, ابھی بھی اسلام آباد کے اندر ہے. کیا ہو گیا, آپ نے اپنا پوری ٹرائی مار لی. اگلی دفعہ جو وہ ان کو پتا ہوگا, ان کو یہ بات پتا چل جائے گی کہ یار دیکھیں اب سر اصل میں یہاں کا جو سارا پروٹیسٹر ہے اور جو بندہ ہے 2-3 مہینے بعد اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ پھر ہوتی ہے چیز کہ آئیں کال ہے, پھر کسی اور چیز پہ کال ہے, تو سر اس بندے کو اب سمجھ آ گئی کہ کنٹینر بائی پاس کیسے کر رہے ہیں. اس بندے کی مسل میموری بھی بن گئی ہے, اس کو روٹس بھی سمجھ آ گئے ہیں, اس نے کیسے اندر داخل ہونا اس کو سب پتہ چل گیا. اب تو آپ نے, سر میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جو فیڈرل کیپٹل ہے اس کی جو بارڈر ہے بیسکلی آپ نے ایک ایسے گروپ کو جو وہاں انٹر ہونا چاہتا ہے اور آپ انٹر چاہتے نہ ہو, اس کو ٹریننگ کرا دی ہے کیسے انٹر ہونا ہے. آپ نے افیکٹولی, یہ میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہوگی اس کے اندر کہ یار آپ افیکٹولی ان کو کہہ رہے کہ آؤ یار آپ بند کرتا ہوں میں اور تم پھر اندر آنے کی کوشش کرو. تو اس دفعہ میں نے یہ والا لے آؤٹ کیا, دیکھتے ہیں کہ کتنی لگتی ہے تمہیں. 2 دن لگ گئے. اب اگلی دفعہ پتہ نہیں کیا اور تیاری کرتے ہیں. یا دوسرا سر کہ ہم کہہ رہے ہیں سر کہ بالکل ٹھیک ہے, حکومت کے پاس پیسے بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے پاس نہیں ہوں گے. سر حکومت کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے اس چیز پہ. اس کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوگی وہ ساری ٹھیک کرنی ہے انہوں نے. سر جانی نقصان ہوا ہے اس کے اندر. آپ یہ سوچیں کہ صرف 2 پولیس والے کنفرم, 3 رینجرز کے سر کنفرم, ان کی فیملیز ہیں, ان کی جو لیگسیز ہیں ان کی, مطلب وہ ڈیوٹی کر رہے تھے اپنی, ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا.
میں تو حیران و پریشان ہوں سر کہ وہ اب اتنا ہم کلائمیٹائز ہو گئے کہ یار کہ جب بھی یہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے یار ایک آدھا پولیس والا بیچارہ مارا جائے گا, یہ کیا بکواس بات ہے. اور ابھی کہ ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ابھی ان کے پتہ نہیں اتنے ہزار لوگ ہوں گے, مطلب ایک اندازہ ہی ہے نا آنکھ سے دیکھ کے, وہ کاؤنٹ تو کیا نہیں ہے. اچھا تو ابھی تو یہ ہے کہ اگر وہ جمعرات تک یہ رہ گئے تو فرائیڈے کو تو پھر آپ کو پتہ ہے لاریوں نے بھی جانا ہے نا پارٹی کے لیے. سر آپ بھی بتا رہے ہیں کہ نکلنا شروع ہو گئے وہ سر؟ نکلنا شروع ہو گیا, لیکن فرائیڈے نائٹ تو ہائی روف میں سے نکل کے جائیں گے نا. اچھا اوکے. ہاں وہ تو پھر ایک ہوتا ہے نا کہ خان کی کال ہے, یہ خان کی کال جو ہے نا لاہور میں صرف ویکینڈ پہ آتی ہے. سر یہ جا رہے ہیں فار انقلاب برو یو اور حقیقی کی ذاتی جو ہے اس کو لینے جا رہے ہیں. تو وہ ویکینڈ پہ تو ویسے ہی ایک رونق سی لگ جاتی ہے. تو سر یہ ایک نا دوست نے بڑی خوبصورت چیز آئیڈینٹیفائی کی. اس نے کہا کہ یار جو سب سے بڑا جو مخالف تھا نا 18ویں ترمیم کا وہ عمران خان تھا. مطلب عمران خان کو اپنے دور حکومت میں اس نے بڑی کوشش کر لی کہ کس طرح نا وہ رول بیک کر لے, اور شاید آج بھی اس کو موقع مل جائے تو وہ رول بیک کر جائے. اور وہی والی بات کہ جب وہ حکومت میں تھا تو وہ 2-3 جب سیریس کوششیں تھیں, اس میں ایک میں تو بزدار کھڑا ہو گیا تھا, ایک میں وہ کے پی والا کھڑا ہو گیا تھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صوبوں کو جب خود مختاری اور جو زیادہ جب کیش ملا ہے تو وہ کیوں واپس کریں بھائی, مطلب وہ کیوں فیڈرل کو دے دیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کا جو سب سے بڑا بینیفیکٹر رہا ہے وہ عمران خان ہے. کہ یہ جو بنٹوز یہ جو سارا کچھ مطلب, اور یہ جو جب چانا کے پی کے ریسورسز استعمال کر کے ان کو لے کے آنے سر, یہ 18ویں ترمیم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو یہ دیکھیں کہ جس بندے کو پسند بھی نہیں تھی ترمیم, سب سے زیادہ کام اس نے کیا, اور سر مزے لیے انہوں نے اس چیز کے. سر اب آپ یہ دیکھیں, ویسے میں چلو تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر جاتا ہوں, کیونکہ سر دیکھیں ہم حکومت کی تو ہم نے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں اپنی جگہ ہیں. پی ٹی آئی کے لیے بھی سر ایک قابل غور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ what did the PTI followers think would happen when you went to D Chowk. ایک تو سر اس دفعہ جس طرح سے وہ گئے ہیں نا وہ تیاری سے گئے ہیں, کوآرڈینیشن سے گئے ہیں. ان کے پاس آنسو گیس کے ماسک بھی تھے, ان کے پاس ویپنری بھی تھی, ان کے پاس مطلب چپلوں میں نہیں آئے ہوئے تھے وہاں پہ, مطلب وہ اسٹریٹجک اپنی جوتے شوتے پیڈ پوڈ کر کے آئے ہوئے تھے. سو مچ سو کہ سے میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی جن کے اندر وہ میڈیکل سٹاف بھی ان کے پاس کچھ تھا, والنٹیئرس obviously I'm sure, بٹ ان کا میڈیکل سٹاف بھی تھا جو شیلنگ کے بعد لوگوں کو کیٹر کر رہا تھا. سو اٹ واز ایز اف, میری تھیوری اس کے اندر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو کال ہے نا 24 والی, اس پورا ٹپ ہے, یہ بڑی دیر سے پلان ہو رہی ہے. بتائیے ہمیں سنا تھا کہ یار ایک کال آئے گی, گنڈا پور نے کہا کہ میں خان کی کال کے بعد اپنی کال دوں گا, جو ہم نے خبر کی تھی. میرے خیال میں دس پرٹیکولر جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینے بعد پھر آئیں گے, تو اب سے 2-3 مہینے پہلے ہی آئے تھے نا یہ, اس سے ایک اور کر لیں 2-3 مہینے اور کر, جتنے بھی مہینے پہلے آئے تھے 26ویں ترمیم کے آس پاس آئے تھے نا ایک دفعہ, اور پہنچ گئے تھے آگے تک, اور پھر فوج آئی تھی تو پھر چلے گئے تھے واپس, جو بھی ہوا تھا. سر وہ دن اور آج کا دن میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ایک ایسا ہے نان پبلک فیسنگ ایک گروپ ہے جو کہ بیٹھ کے نا ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی پلان, میں بہت روپ بھی دے رہا ہوں پی ٹی آئی کو, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے نا اس کو, 24-25 ہزار بندہ اکٹھا کرنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک لیول آف کوآرڈینیشن رہنا بہت بڑی بات ہے. بشرا بی بی نے اس کو کس طرح لیڈ کیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں پرانے جو ان کے دھرنے اور جلسے تھے, آپ اس کی لائن اپ دیکھیں, اس میں جاوید ہاشمی, عمران خان خود, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, پرویز خٹک, مطلب آپ کا مطلب بندہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا, جو ذرا جن کے اپنے بھی تھوڑے بہت بن چکے تھے تب تک. وہ اس دفعہ تو اسے 2 لوگ ہیں, علی مین گنڈا پور ہیں اور ان کی بیوی ہیں عمران خان صاحب کی. سو وداؤٹ دیٹ پاور آف کہ جی میں اس ہلکے سے کر لوں گا, میں کر لوں گا, تب بھی جب پاور میں نہیں تھے تب کی بات کر رہا ہوں. تو سر یہ ٹھیک ٹھاک کسی پلاننگ سے انہوں نے کر کے آئے ہیں, ورنہ یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ پاسبل نہیں ہے کہ یار اچھا چوی نو آنا ہے, ابھی میں فون کرتا ہوں یار 5-6 لوگوں کو اور ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. یہ ایسے نہیں ہوا, از مائی پوائنٹ. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایسے نہیں ہوا ہوگا, لیکن اس میں جو ہے نا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ پلان اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ تو ان کے پاس بڑا سادہ سا وہ جواب ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کو 10 دفعہ کہا تھا کہ اگر فلانی ریڈ لائن ہے, اگر فلانی چونگی ریڈ لائن ہے, فلانی چونگی ریڈ لائن ہے, فلانی چونگی وہ کراس کیا تو پھر میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا.
تو جب وہ انٹیریئر منسٹر منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا تو پھر ہاں ہم نے تیاری کر لی ہوگی, مطلب آئی ایم ازیومنگ کہ وہ یہ بات کہیں گے. اب بات یہ ہے کہ سر پھر وہی بات, دیکھیں بڑے اچھے آدمی ہوں گے یقیناً محسن نقوی صاحب, لیکن اب یہ بڑا پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے سر کہ وہ پہلے وہ بہت اوپر سے آ جاتے ہیں, پھر وہ نیچے سے آتے ہیں, صبح کی ڈبل ہو جاتی ہے. مطلب وہ بلوچستان کا کہتے تھے کہ جی ایک ایس ایچ او سے کرا لوں گا, ادھر کہتے تھے کہ فلانی میری ریڈ لائن کوئی نہیں کراس کر سکتا. تو یہ مطلب آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں نا سر. ایک تو دیکھیں سر ویسے بھی ان ایسنس آج میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ, اور یہ بھی اگین سر دیکھیں انٹیریئر منسٹر کو بھی نا ایک بڑا ہم نے اس ملک میں نا وہ کر دیا ہوا ہے کہ یار وہ نا کوئی بندہ ہے جو جس کی نا مطلب صرف دہشت ہے, مطلب اس کا کام یہ پھڈے جو نہیں ہوتا سر, ایک بندہ ہوتا ہے کہ دو گروپس لڑ پڑے ہیں اور ایک بندہ ایک دم سے انٹر کرتا ہے جو بڑا ہوتا ہے کہ میں کروں. آپ نے وہ اس ٹائپ کا رول بنا دیا. آپ نقوی صاحب کو چھوڑیں, آج جو نون لیگی تھے وہ کیا لکھے ہوا تھا ٹویٹر پہ, میں نے 4-5 ایسی ٹویٹس کہ یہ ہوتے نا رانا صاحب, تو رانا صاحب نے تانوں دسنا سی پھر ایسے کر کے. میں کہا یار یہ کس قسم کی بات ہے, مطلب سر یہ بھی مطلب ایک سارٹ آف ڈومیسٹک لیول جنگوازم ہے نا کہ بھئی آپ نے آپس میں لڑے یار. مطلب اس سے میں آخری بات پہ اپنی آنا چاہتا ہوں سر, وچ از انفارچونیٹ. اور میں خوشی سے کہتا ہوں کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ پرسوں ختم ہو جانی چاہیے تھی, مطلب یہ 24 کو تھا نا سر, 23 کو ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ, کہ اس کو مینج کر لیتے تاکہ یہاں تک نہ پہنچتی بات. سر یہاں پہ لوگ جو ہے نا, وہی آپ کا میرا پوائنٹ ہے, دیر از نتھنگ ٹو ڈو, چیزیں نہیں ہیں کرنے کو. لوگ مزے لے رہے ہیں سر, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لوگ اوپر سے آ رہے ہیں کہ تیرے نہیں پتا میں دساں گا وہ میرا پتر اتنے بیٹھا ہے وہ نے ایک کیتا. سر یہ سارا کچھ جو ہے آپ دیکھیں یہ جتنے دن چلے گا نا یہ اتنے دن سارے واٹس ایپ گروپس پہ آگ لگی ہوگی اور سب معاملہ گرم رہے گا, کیونکہ پیپل آر ایکچولی انجوائنگ دس کانفلکٹ دس وچ از سو ڈینجرس. سر آدھے سے زیادہ ملک کا پتہ ہے کیا سوچ رہا, وہ کہہ رہے اس کو کہہ رہے نا کہ یار اس طرح تو ملک نہیں چل سکے گا کہ کل کو کوئی اور 25,000 بندہ نکال کے اگر آ جاتا ہے کیپٹل تو پھر ملک رک جائے گا, پھر پرسوں کو کوئی اور 25,000 نکال کے پھر ملک رک جائے گا. تو وہ پتہ سیدھی سی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ جو امیر ہیں وہ سوچ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے, مجھے تو پہلے بھی کوئی مزہ نہیں آ رہا, میری طرف سے رکتا تو رک جائے, میری تو زندگی پہلے بھی نہیں چل رہی, تو میں تو یہ دیکھ کے خوش ہوں کہ ہنودی بھی نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سر دیکھیں یہ جو سارا کہانی ہے نا, عمران خان کے پاس یہ پاور آ گئی ہے, جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ وہ 20,000 بندہ موقع پہ نکال سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور شاید وہ 20,000 سے اوپر ہی ہے. پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, میں تو 25 کہہ رہا ہوں, چلیں 25 کا 25 ہوگا سر, 25 زیادہ نہیں ہونا سر, ہاں چلیں 30 کہہ لیں. اور پھر بھی بات ہے نا, نکلتے شاید اس سے بھی زیادہ نکلے تھے, آپ نے خود ہی تو کہا کچھ ہوائی فائرنگ سے ڈر گئے ہوں گے, کچھ شیلنگ سے ڈر سر میں تو کہہ رہا ہوں 5,000 بھی بہت ہے, ہاں 25 تو میں بیٹھا تسلیم کر رہا ہوں. دیکھیے پھر بھی بات یہ اگین میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا دیکھا ہوا ہے. دیکھیں سب سے پہلے کس منسٹر کا استعفیٰ لیا گیا تھا لوگ اکٹھے کر کے اسلام آباد میں, کس نے لیا تھا؟ ٹھیک ہے, ٹی ایل پی کے تھرو ہوا تھا سر, بالکل ٹی ایل پی کے تھرو. تو اب خان کو یہ پتہ لگ گیا کہ میری پاور ہے, میں 50,000 بندہ نکال سکتا ہوں, تو میں تو اب نہیں چلنے دوں گا. اچھا وہ جو بار بار ہے نا کہ کل کو اگر پی ایم ایل این 25,000 بندہ نکال لے تو پھر کیا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت ہے لیکن پی ایم ایل این 50,000 بندہ نکال لیتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اگر نکال لیتی ہے, پرابلم وہی ہے کہ ان سے پتہ نہیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان سے بھی اگین جو ہم بات کر رہے ہیں کہ لاہور سے نہیں ابھی تک نکلا, لاہور سے تو خان کا ٹکٹ ہولڈر نہیں نکلا, یہ تو کے پی کے لوگ, یہ تو کے پی والے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگین کے پی جو ہے نا, کے پی کا مسئلہ یہ ہے کہ کے پی میں آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر سے لے کے تو یہ اس سے لے کے تو بہت ساری چیزیں, وہ ان کو بھی شاید تھوڑی انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنے کیوں جنگجو ہیں اگین. اور ان کے علاوہ سب سے زیادہ تو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا محرومیاں ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مارنا ہمیں, کیا کہتے ہیں, شیل آنسو گیس والا تو مار لو, ہم چلتے ہیں. سب کو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی بات ہے, تو پنجاب سے تو نہیں نکل رہا ویسا بندہ جنگجو, تو میاں نواز شریف تو نہیں نکال سکتا, پیپلز پارٹی پتہ میرا نہیں خیال کہ وہ نکال سکتی ہے. تو وہ جس کے پاس پاور ہے وہ ٹھیک غلط اس نے
استعمال ہوتے دیکھ لی ہوئی ہے. سر اس کو ویپنائز کر لی سر. اینڈ میں سر ایک لیئر آپ بھول گئے سر, جو آپ ہی کا پوائنٹ ہے, بلکہ ہم مشترکہ پوائنٹ ہے ہمارا. سر ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت جو ہے نا, بتائیے ہماری تھیری چینج ہوگی تھوڑی سی ان 2-3 دنوں میں. ہماری تھیری سر تھوڑی بارڈر اور اس چیز پہ کر رہی تھی کہ یار جب چیزیں ٹھیک چل رہی ہو نا, افیکٹولی تو ٹھیک چل رہی ہے نا سر. سر ایک مسئلہ ہے کہ خان نے اور ایک اور چیز بھی سوچی ہوگی, شاید میں نے پوائنٹ ریز کی ہے, میں پھر سے کر دیتا ہوں. اگر تو خان نے اتنی دور سوچی ہے تو میں اس سوچ کو نا کہتا ہوں کہ یہ میں امپریس ہوں گا اگر دس از دا پوائنٹ. وہ یہ سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ملک ٹھیک ہے نا, ملک میں ٹھیک چل رہا ہے چیزیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بیسس پہ, تو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ان چیز کی ٹرکل ڈاؤن کی جو کریکشن آنی اس میں ٹائم لگتا ہے. خان نے یہ دیکھا ہوگا کہ یار دیکھو یہ تو اب ٹھیک کی طرف جا رہا ہے, اگر تو کریکشن آ گئی, اگر تو بجلی کے بل ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, اگر تو رولے رپے جو ہے تھوڑے بہت نا, ایک سینٹیمنٹ ہی ہوتا ہے نا سر, ایسے کریٹ ہوتا ہے کہ یار اب نا پھر آن دا رائٹ ٹریک, یار چلو کام پہ لگو. خان سے بندے بھی نہیں نکلنے تھے سر. یہ میں آپ کو بتا ہی ہو رہا ہوں کہ یہ ٹائمنگ جو تھی نا, یہ ٹائمنگ ہی بڑی سوچ سمجھ کے کسی سیانے نے جو نہیں ہے ان کی پارٹی میں, کو مجھے سمجھ کو ہے ایسا جس کو جو پبلک فیسنگ نہیں ہے, جس نے کہا ہوگا سر یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے کیونکہ سر ابھی آپ یہ بیلاروس کا وفد آ جائے گا, 7 اور معاہدے آ جائیں گے, ٹرانچ آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایک دم سے جو بیریئر ہے نا اس نے بریک ہونا, پھر ٹرکل ڈاؤن تھوڑا تھوڑا یہ ہوئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ہوکس پوکس ہے, اٹس بیسک اکنامکس کہ تھوڑا بہت تو نیچے آئے گا نا نچوڑ اس کا. جیسے وہ نچوڑ ہٹ کرنا ہے سر, آپ کو لگنا ہے یہاں پہ آپ کی داڑھ پہ, تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یار اب تو ٹھیک لگ رہا ہے مجھے, ذرا ہولڈ آن خان, تو جیل چی رہے. اس چیز کو انٹیسپیٹ کیا سر اس نے. اور سیکنڈلی سر اگر فرض کریں خان آؤٹ ہے یا آؤٹ رہتا ہے اور افیکٹولی یہ چینج آ جاتا ہے فار دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ اس کو پلے اچھا کر لیتی ہے فرام اے پی آر پوائنٹ آف ویو, تو پھر 3 مہینے بعد جو ہے پھر شاید 25,000 بندہ نکالنا میرے لیے میرے خیال میں مشکل کام ہے. یہ میری تھیری. بالکل ٹھیک ہے. جو اس میں واحد ایک چیز ہے اور باریکی, وہ یہ ہے کہ وہ جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا بھی ہے وہ شاید 4 سال بعد ہے, وہ جب بھی آنا ہے وہ آنا بھی پھر سب سے اینڈ میں اس کے ثمرات کے پی پہنچنے ہیں. اوکے یس سر, لیکن دیکھیں نا پھر, لیکن there is another problem there. ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے نا, ابھی تو مشترکہ ایک ہے کہ مطلب آپ پنجاب میں یہ پتھر اٹھاؤ تو عمران خان کا فالوور ہے, آپ بلوچستان چلے جاؤ تو وہاں پہ ہے, آپ سندھ میں جاؤ کسی بھی جگہ تو وہاں پہ ہے. میں کہہ رہا ہوں سر کے پی بھی از اونلی ایز اسٹرانگ ایز آل دی ادر ایریاز جہاں پہ یہ ایک سینٹیمنٹ کریٹڈ ہے. اب صرف کے پی آئسولیشن میں رہنا شروع کر دے کہ یار واحد ہم ہی ہیں, تو شاید وہ سر الٹا کہیں کہ یار وہاں تو بڑے مزے آ رہے ہیں ان کو, ہم نے تو غلطی کر دی آپ کو ووٹ دے کے, یار وہ تو بہترین چل رہے ہیں, اور کے پی سے کیسے ووٹ بینک بدلتا ہے اپنا ایسے. یہ بات یہ بھی ہو سکتا ہے سر, یہ بات ٹھیک ہے. دوسری اس میں جو ہے نا ایک اور چیز جو اکثر لوگ وہ بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی کے آنے کی وجہ سے بہت اس میں جو ہے نا جان پڑ گئی ہے. تو اگین وہ ضرور یقیناً پڑی ہوگی, اور اس سے ایک تو ہماری جو وہ والی ہے کہ لوگ ایکچولی فیملی کو یہاں پہ بڑا وہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے تو شاید اتنا لوگ نہ ساتھ دیتے جتنا ان کو یہ بات کا ہے کہ جی بیوی ساتھ کھڑی ہے, یا مطلب ساتھ سے مراد ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سر اس میں جو ہے نا اگین اس حکومت نے ایک اور کانفیڈنس جو تھا, جو خاص طور پہ ان کو شاید وہ ابھی بھی ہوگا, شاید وہ خاص طور پہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ہماری ملاقات بھی ہوئی اس طرح باہر سے, مطلب ہمارے حکمرانوں کی. وہ سب بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ وہ مطلب ٹرمپ جو ہے وہ خان کا بہت بڑا دوست ہوگا, فوری طور پہ مزے آ جائیں گے. لیکن جو ٹرمپ کا آل ویدر فرینڈ ہے وہ ایم بی ایس ہے, تو ایم بی ایس کے خلاف تو انہوں نے سر اس کو ان کو کور کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طرح, ورنہ آپ کی پھٹی پھٹی رہے گی. تو وہ والے جو ہے وہ چیز حکومت کو یہ ہوگی کہ ہم ابھی کچھ بھی کریں تو انٹرنیشنل پریشر شاید یہ نہ آئے کہ آپ جو ہے نا ہیومن رائٹس کا فلانا ٹمکانا کر. سعودی کو بھی نہیں کہے گا. ہاں, اور ویسے بھی آج کل ذرا ہیومن رائٹس کا جو ہے نا ان کو وہ بھی خطرہ اس لیے کم ہوا ہے کہ کیونکہ اسرائیل میں جو چل رہا ہے غازہ میں, تو اب نا پاکستان بڑا آڈ لگتا ہے کہ ہاں مجھے کہہ رہے ہیں اٹھتے دیکھو کی ہوتا پہ, ہاں کہ میں ادھر شیل چلا رہا ہوں آپ ادھر بچے کاٹ رہے ہیں. ہاں, تو وہ والا بھی ایک. اب یہ ساری جو ہے نا مطلب پھر وہی بات ہے کہ یہ باریکیاں ہیں
کچھ یوں کر کے اس طرف کو جاتی ہیں, کچھ یوں کر کے اس طرف. لیکن سر ہے بات صرف یہ ہے سر کہ میں اگر اس کو نا ایز اے ٹیسٹ میچ کرکٹ انالوجی دیتا ہوں, اور میں کیا زہیر یونس صاحب نے ایسی انالوجی شروع کی تھی جس پہ میں اور سائڈ پہ تھا, وہ شاید اور سائڈ پہ تھے, وہ کہہ رہے تھے شاید فرسٹ ڈے حکومت, سیکنڈ ڈے, تھرڈ ڈے خان. میرے خیال میں سر ڈے 1 سے یہ خان کا ٹیسٹ میچ رہا ہے ابھی تک ٹل ناؤ. میں بات نہیں کر رہا اس چیز کے اوپر کہ کتنا بندہ ہے, کتنے انہوں نے کنٹینر لگائے ہیں, کتنی شیلنگ ہوئی ہے, کتنا. میں بات کر رہا ہوں سینٹیمنٹ کے اوپر اور پرسیپشن کے اوپر. پرسیپشن کے اوپر خان جیتا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہاں یہ حکومت بہت مار کھاتی ہے سر. بالکل. اور اس میں نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ میچ آج تھرڈ ڈے اگر ہے تو آج جو پوسٹ ٹی سیشن میں سر اگر پی ٹی آئی ہار بھی جاتی ہے اور واپس بھی چلی جاتی ہے, میچ آج ختم بھی ہو جاتا ہے, ڈرا ہو جاتا ہے. ڈرا کیا, میں کہتا ہوں ختم ہو گیا, جیت گئی حکومت, ہار گئی پی ٹی آئی, تو ہے تو سیریز نا 3 مہینے بعد نیا میچ ہے. نیا میچ ہے بالکل. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اور یہ مسائل جو ہے نا 9 فروری کو جو لوگ بہت اٹھ کے آ رہے تھے نا کہ جی بس اب تو اگلے 5 سال جو ہے نا وہ بہت ایزی حکومت ہے, تو سر میں اور آپ تو جو ہے ادھر یہی کہہ رہے تھے کہ ایزی حکومت نا ہو نہیں سکتی. مطلب 9 فروری کو جو ہوا تھا نا, مطلب سر اس وہ بھی جلے ہوئے ہیں نا, سارے سب جلے ہوئے ہیں سر اس سے. میں کہتا ہوں نا 8 اور 9 کے الیکشن, 8 تک تو ٹھیک تھا, 8 تک تو آ رہے تھے مزے, 9 کو مزہ نہیں آیا سر, کسی کو بھی نہیں مزہ آیا سر. تو وہ جو ہے نا اس کے بعد سے اب یہ والی جو حکومت ہے یہ سوچنا ہی چھوڑ دے کہ ان کی زندگی آسان ہو سکتی. ہاں سر میں اس کا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, پرسنل اگزامپل دیتا ہوں کہ میں بڑا آج میں نے کہا یار کہ کدھر ہیں پھر میاں صاحب, پرائم منسٹر صاحب کدھر ہیں, پنجاب کی چیف منسٹر کدھر ہیں, آپ کے دیگر لوگ جو ہیں. مجھے تو صرف نقوی صاحب نظر آئے ٹوٹل اس کے اندر اس کی, اور نقوی صاحب جو ہیں وہ 8 اور 9 تاریخ کے الیکشن کے اندر موجود تھے. Was he no in the sense was he contesting? No, ٹھیک ہے نا, he was a caretaker. اینڈ اس کے بعد سینیٹر اینڈ اس کے بعد انٹیریئر منسٹر, اس کے بعد پی سی چیئرمین. سب نقوی صاحب نظر آئے نا آپ کو, تو میں کہا وہ کیوں نہیں ہے, میں نے سوچا کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن دے ہیو دس نوشن ان دیئر مائنڈ. میں اگر ان کی سائیکی میں چلا جاؤں کہ یار ٹھیک ہے ہم اس وقت پاور میں ہیں بٹ وی ناٹ کالنگ اینی شاٹس. تو سر وہ یہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا ایمپٹینس کی, یار کہ میں نہیں کر سکتا. اور سر میں آپ کو بتاؤں جو شہباز شریف صاحب دیکھیں انہوں نے اس قسم کی سچویشنز جو ہے نا, ہم اس پہ نہیں جا رہے کہ کیسے ہینڈل کی اور وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, بٹ وہ رہے ہوئے اس سچویشن کے اندر. مطلب سیاست انہوں نے ایک وار روم چلایا ہوا ہے, یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. تو اس وقت وہ اگر نہیں یوٹیلائز کیے جا رہے یا وہ بزی ہیں بیلاروس کے ساتھ تو وہ ضائع بھی ہو رہے ہیں, لیکن ان کو ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے یار میں کی کرنا کریں نہیں. اور ویسے بھی وہ دیکھیں جو لوگ ہم نے شروع میں آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اگر اس وقت رانا ثناء اللہ ہوتا بڑا مزہ آتا, تو بات پھر وہی ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کو کٹاپے چڑھا دیتا ہے یا وہ فوراً معافی مانگنی شروع کر دیتا, لیکن اصل بات یہ ہے وہ ہے سیاستدان, وہ اس میں سے گزرا ہوا ہے. احسن اقبال گزرا ہوا ہے. ہاں محسن صاحب نہیں گزرے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی بھی سو حکومت کے پاس میری نظر میں تو رستہ ایک ہی ہے کہ ان کو بیٹھ لیتے ہیں اور بس بیسیکلی مقابلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فائنینشلی فیڈرل گورنمنٹ بلیڈ کرتی ہے کہ کے پی گورنمنٹ بلیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, فائنینشلی ناٹ فزیکلی. اور موسم کی سردی کون برداشت کرتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنے E11 کے پوش گھروں کے اندر برداشت کرتی ہے یا کے پی گورنمنٹ ڈی چوک کی سڑک پہ برداشت کرتی ہے. یہ ہے طریقہ. اگر آپ نے سختی والا طریقہ وہ کرنا ہے نا تو وہ تو بلکہ شاید ان کو زیادہ پسند آئے کہ ان کو سختی بھی نہ کاٹنی پڑے, ان کے پاس ایک بہانہ بھی ہو ریٹریٹ کرنے کا, اور ان کی وہ اخلاقی فتح بھی ہو جائے, اور 3 مہینے بعد ایک اور. دیکھیں جب یہ والی پسپائی ہوگی نا کہ جی ہم نے تو آپ کو نہیں اٹھایا تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب یہ ایونچولی خود ہی واپس جائیں گے تو پھر خان جب اگلی کال بھی دے گا نا تو خان کال دینے سے پہلے سوچے گا, یہ کال پہ بیک کرنے سے پہلے سوچے گا. اگر ان کو ہوائی فائر کر کے اٹھایا گیا نا تو بڑا ہی وہ لیجٹمیٹ ریزن ہے خان کے پاس کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں پہلی مرتبہ نئی باڈی کے ساتھ پہنچو.
سر بس یہ تمام تر چیزیں سر اگین ہمارے یہ ابھی آئی تھنک 4th رننگ ایپیسوڈ ہے ریگارڈنگ دس, اور یہ جب تک چلے گا ہم اسی اور بات کریں گے, اور کوئی ہوگی خبریں تو کر لیں گے امپورٹنٹ, آئی ہوپ, مطلب کرنی بھی چاہیے. بٹ سر دیٹ بینگ سیڈ, اللہ کرے میں غلط ہوں, مجھے یہ کل پرسوں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا. آئی ہوپ یہ آج ہو جائے ختم. میں تو چاہتا ہوں چیزیں واپس بیک ٹو نارمل ہو. سر میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں چاہتا. دیکھیں, اور خدا کی قسم, نہیں سر میں اس طرح نہیں کر کسی میں کہہ رہا ہوں کسی جو لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ایسے کر لیں ایسے کر لیں, کچھ ہوئے ہلچل ریالہ میں اور وہاں سے وہ نکلے اور کہیں یار اوکے ہے بھیجو ان کو واپس, بھائی جان چھوڑو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وداؤٹ اینی لاس آف لائف, اینی فردر لاس آف لائف, ختم کریں, رستے کھولیں, کاروبار کھولیں. آج 2nd ورکنگ ڈے ہے اس ہفتے کا, کل 3rd ہے, کل 4th ہے, ایک ہفتہ نکال دیں گے آپ اپنے ورکنگ اسکیڈول میں سے, تو اس کا ایک کاسٹ اٹیچڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو آلریڈی سر بہت زیادہ بڑھے گی. مطلب وی کانٹ اسیس کتنی ہوگی وہ. اس کو ختم کریں. میری تجویز یہ ہے کہ لیٹ دا پاورز لیٹ بی, جو آپس میں یقیناً بات کر رہے ہیں وہ کچھ ان کی مانیں, آپ کچھ اپنی منوائیں, اور ایک آئے کال کہ یار ٹھیک ہے ابھی فی الحال اٹس اوکے, وی لیو ٹو فائٹ انادر ڈے والی بات ہے. میرا سر یہ ماننا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل اس کو کسی پارٹیزن پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, میں کسی بھی سیاسی, میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کے وائس نوٹس موجود ہیں میرے فون میں, جن کی کالیں میں بات ہوئی, گھنٹہ بات ہوئی ہے کہ یار ہم پھنس گئے ہیں, ہم کدھر گئے ہیں. تو سر سم تھنگز گاٹ ٹو گیو والی بات ہے, لیٹس سی واٹ ہیپنس. ہاں بس وہ جو واحد مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے تو اپنے دماغ میں نا بہت ساری کویشچنس پلے کی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی اگر یہ بات مان لی جائے تو اس سے اگلے دن حکومت کی ریٹ 0 ہے. پھر اچھا اگر پی ٹی آئی حکومت کی یہ بات, ہاں اگر پی ٹی آئی حکومت کی یہ بات مان لے, اچھا تو پھر پی ٹی آئی اگلی دفعہ نکلنے جوگی نہیں رہتی. سو میں اپنے ذہن میں جتنی کوئی کویشچنس چلا سکتا تھا وہ میں نے چلائی ہیں, اور مجھے سلوشن نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آڈینس کو, مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ایک لسٹ بنا کے بھیجیں کہ یہ بات یہ مان جائے اور یہ بات یہ مان جائے, تو دونوں کی ون بیچ میں سے نکلتی ہے. سر میں تو دیکھیں نا, میں تو ڈے 1 سے سینیریوز جو ہیں اپنے ذہن میں بنا رہا ہوں کہ یار سر اب ہم ابھی اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچے. دیکھیں کیا نام تھا جو آ جاتے تھے کینیڈا سے احتجاج, طاہر القادری صاحب جو ہے سر, ان کے ساتھ بھی اینڈ آف دا ڈے یہی ہونا کہ لوگ گئے, کچھ 4 باتیں یوں کر کے کر عمران خان نے جوائن کر لیا. اب اس پوائنٹ پہ آگے جب سب بیٹھ گئے نا آپس میں اور ویژولی نظر آ گیا, میں لو جی ختم ہونے لگا بس. اور سر مجھے پاکستان ٹوڈے کی ہیڈ لائن بھی پتہ ہے اس دن کیا تھی کہ وہ طاہر القادری صاحب کی تصویر تھی اور وہ لونی ٹونز کو نہیں, دیٹس آل فوکس, سو آپ نے وہ اس کا فرنٹ پیج لگایا تھا, وہ بڑا چلا تھا. لیکن سر ہم اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ پا رہے ابھی, کیونکہ ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے. باقی کچھ لوگ جو ہے نا مجھے یقیناً وہ ہے کہ جی وہ اس پہ ناراض بھی ہوں گے, کیونکہ کل سے پچھلے والے 2-3 ایپیسوڈ پہ لوگ ناراض تھے کہ جی آپ ٹھٹھا ہی نہیں لگا رہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں تو ہم بھی وہ فیصلہ کریں کہ جی سر کل والے میں سر ہم نے بڑا سین آن کیا تھا سر, کل سے پچھلے والوں میں ناراض تھے, کل تو خوش تھے. اب یہاں تو ہم فیصلہ کریں وہی ٹی وی چینل والا کہ ہم نے دھرنے پہ بات نہیں کرنی ہے. اچھا جب ہم نے دھرنے پہ بات کرنی ہے تو دھرنے پہ لوگ مر گئے ہیں. اب اس پہ جو ہے نا ٹھٹھے والے اینگل وہ ہم سے نہیں, وہ ایکسپیکٹ نہ کریں, اب آپ نہ دیکھیں پھر, کیونکہ جب دھرنے کی وجہ سے جو بھی بات ہو رہی ہے, ہاں جس دن ختم ہوا اس دن ہم آپ کو ذرا ایک بہتر موڈ میں نظر آئیں گے. لیکن جب تک یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا, مطلب مار کٹائی بھی چل رہی ہے, وائلنس بھی چل رہی ہے, وہ خبریں تو ہم دے ہی نہیں رہے سر, جن کو ہم نے ابھی تصدیق نہیں کی, جن کی جب ان کی تصدیق ہوگی ہم پہلے ہوں گے آپ کو بتانے کی. باقی وہ بیچ میں تھوڑا سا شوگر لگا تھا کہ وہ انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے پی ٹی وی بھی تو چلانا ہے نا, اور پی ٹی وی پہ صرف دینی ہوتی ہے کامیابی کی روز گواہی. کیا کیا ہم نے, وہ بیلاروس کا جو وفد آیا تو سر وہ میرے خیال میں انہوں نے بیلاروس کے صدر کو بتایا ہی نہیں کہ اس کا جو ہے سرکاری پروٹوکول لگ گیا. وہ بیچارہ سر اترا ٹریک سوٹ میں, ادھر 2 پیس میں پی ایم اور 26 فوٹوگرافر چھپا چھپ, وہ تھا کہ ہیلو اس کا تو سر بیچارے کا دوبارہ کہیں دل ہی نہیں لگنا. اور ان کو تو میرے خیال میں ادھر ان کی بیگم کی بھی کالیں آ رہی ہوں گی کہ یہ کیا سین ہے کدھر برو. بارہ سر چلے, لیٹس ہوپ کہ چیزیں کلیئر ہوں, چیزیں ٹھیک ہوں, واپس امن و امان ریسٹور ہو, اور باقی اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ پہ ملاقات ہوئی. خدا حافظ.